الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 141 ہے، 141۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی صورتحال کو بیان فرمایا ہے کہ منافقین دو رخے ہوتے ہیں، دو منہ والے، دو چہرے والے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ بولتے ہیں، اور جب وہ مشرکین کے پاس جاتے ہیں تو ان کے موافق بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ منافقین کس کے ساتھ حقیقت میں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی مشرکین کو، کافرین کو، ایمان والوں کے اوپر کبھی بھی اور ہرگز بھی غلبہ عطا نہیں کریں گے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا تعلق اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ مشرکین کو ایمان والوں کے اوپر کبھی غلبہ نہیں ہوگا، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے یا آخرت کے اعتبار سے ہے؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے تو اس فیصلے میں مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر غالب نہیں فرمائیں گے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی ہے، کہ دنیا میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کفار اور مشرکین ایمان والوں کے اوپر اس طرح سے غالب آ جائیں کہ ایمان والوں کو نیست و نابود کر دیں، ایمان والوں کا نام و نشان مٹا دیں، اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اس طرح کا غلبہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو، مشرکین کو، ایمان والوں کے اوپر کبھی بھی اور ہرگز بھی عطا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے الذین یتربصون بکم، وہ لوگ تمہارے اوپر مصیبت آنے کے منتظر رہتے ہیں، یعنی جو منافقین ہیں یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے، یعنی مسلمانوں سے حسد ہے اور مسلمانوں سے جلن رکھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ تمہارے اوپر مصیبت آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، لہٰذا اگر کوئی جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے تو یہ منافقین مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کافروں کو، مشرکین کو فتح حاصل ہو جائے تو یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان تمہارے اوپر غالب آ رہے تھے، ہم نے بیچ میں اس طرح سے سازشیں کی کہ تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا، لہٰذا تمہیں جو بھی مسلمانوں کی طرف سے مال ملا ہے اس جنگ میں، اس میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دو۔ یہ منافقین کی صورتحال تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، چنانچہ اگر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے فتح ہوتی،
قالوا الم نکم معکم، تو یہ منافقین کہتے کہ کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو فتح کا کچھ حصہ مل جاتا. قالوا الم نستحوذ علیکم، تو یہ منافقین کافروں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہ آ گئے تھے، یعنی مسلمان تمہارے اوپر غالب آ گئے تھے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بچایا مومنین سے، ایمان والوں سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کہ کون کس راستے پر ہے اور کون کس سائیڈ میں ہے، کس طرف ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اوپر کافروں کو غلبہ دیں گے، یعنی کافروں کو ایمان والوں کے اوپر کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ مؤمنین استعمال کیا ہے، تو ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننا ہے. اگر ہم حقیقی معنی میں مومن رہیں گے تو دشمنان اسلام ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہمارے اوپر جو کبھی آزمائش آتی ہے وہ اس بنیاد پر کہ ہمارے اعمال میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، حقیقی معنی میں ہم مومن باقی نہیں رہتے. لہذا اس آیت میں دعوت ہے ہمیں کہ ہم حقیقی معنی میں مومن ہیں یا نہیں ہیں. جیسے ایک دوسری آیت میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ آپ ایمان والے ہو، یعنی ایمان کے راستے پر پورے طور پر ہو تو آپ ہی سربلند رہو گے. کفار، مشرکین، دشمنان اسلام آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.